السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی الابتہی المبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ صلوات۔ اس سے بلند اگر ہو سکے تو اس سے بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم اس عظیم بارگاہ میں تمام تر مومنین کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے میرے جو مومن جو بھائی اپنی تمام شرعی حاجات لے کر اس گھرانے کی مجلس عزا میں آئے ہوئے ہیں، اسی مجلس کے صدقے میں خداوند عالم ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ خداوند عالم تیرے حضور جو ہاتھ بلند ہیں ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہ لوٹا، اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی خداوند عالم خود حفاظت فرما۔
خداوند عالم ہماری پاک پولیس اور ہماری پاک آرمی کے سرفروشان اسلام جو اپنے اپنے مقام پر ہماری حفاظت کے لیے تعینات ہیں، خداوند عالم ان کی بھی حفاظت فرما، اور تمام بانیان کا اپنی بارگاہ میں خرچ اخراجات کرنا قبول اور منظور فرما۔ ہر دعا کی ایک ہی دعا، خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس طرح کی ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور پڑھیں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی نے اپنی عرائض آپ کے سامنے جو پیش کی ہیں، آج سے تقریباً 5 سال پہلے مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ 9 محرم کو اسی جگہ جناب آل اللہ مقامہ جناب ماسٹر طالب حسین نے میرا تعارف آپ کے سامنے کروایا تھا، اور خداوند عالم ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ یہ بچہ چھوٹا میرا بھائی میرا عزیز پڑھ رہا تھا تو میں ادھر بیٹھا اس وقت کو یاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے تشیع مذہب کی فتح ہے۔ یہ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ ایک چھوٹا بچہ نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ شیعہ کل بھی حسین کو زندہ باد کہتے تھے، آج بھی زندہ باد کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو سامعین گرامی قدر، جن آیات کی تلاوت مسلسل میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم اپنی لاریب کتاب میں، اپنی بے عیب کتاب میں، اپنی مصادق من اللہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 59 میں کہ خداوند عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ میرا حبیب انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ یہ جو نجرانی، یہ جو عیسائی تیرے سے مباہلہ کرنے آئے ہیں اور تیری دعوت اسلام قبول نہیں کرتے، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے ان مثل عیسیٰ، کہ آدم کی مثل بالکل عیسیٰ کی مثل آدم کی سی ہے، اور ثم قال له کن فیکون، کہ جب اللہ کن فرما لیتا ہے تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بھیا۔ اب کل کی تقریر یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ابو الحارث نے ہمارے رسول سے، اللہ کے محبوب سے یہ عرض کیا کہ آپ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ کا مقام عظمت کیا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ کا مقام عظمت کیا ہے؟ تو رسول خدا نے پکار کر کہہ دیا، سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں ارشاد فرما رہا ہے یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے رحیم رب کے نام سے شروع کرو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک شقیا، کہ جب زکریا نے اپنی سفید ریش کے ساتھ خداوند عالم سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے اس مشن کو چلانے والا وارث عطا کر دے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں کلام کو مختصر کرتا ہوں، اور یہ آیات پڑھتے پڑھتے جب رسول خدا ان آیات تک پہنچے کہ جناب مریم نے پکار کر کہہ دیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ جب جبرائیل نے حضرت مریم کے سامنے اپنا مظاہرہ کیا، جب جبرائیل کا ظہور حضرت مریم کے سامنے ہوا تو حضرت مریم نے پکار کر کہا انی اعوذ بالرحمن، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے۔ جب جبرائیل کو یقین ہو گیا کہ بی بی نے مجھے بشر تسلیم کر لیا ہے، تب جبرائیل نے کہا بی بی گھبرانا، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ مریم نے پکار کر کہہ دیا اچھا پھر آیا کیوں ہے، پھر آیا کیوں ہے؟ تو جبرائیل نے پکار کر کہا لأحبلک غلاما زکیا، تاکہ تجھے پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں۔ تو جناب مریم نے عرض کیا مجھے بچہ کیوں کر پیدا ہوگا، مجھے بچہ کیوں کر پیدا ہوگا کہ جب مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ جی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مجھے بچہ کیوں کر پیدا ہوگا کہ جب مجھے کسی مرد نے مس ہی نہیں کیا؟ تو جبرائیل نے پکار کر کہہ دیا کہ تمہارے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو جناب مریم نے دل ہی دل میں کہہ دیا یا لیتنی متو، اے اللہ کاش میں مر گئی ہوتی۔ یا لیتنی، جناب مریم نے حسرت پیش کی یا لیتنی متو، کہ اے اللہ کاش میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں لوگوں کے قلوب سے، لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی۔ تو جناب مریم نے جب یہ سرد آہ بھری تو فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتک سریا، تو جناب مریم کے پائنتی کی طرف سے جبرائیل نے پکار کر کہا جناب مریم غمزدہ نہ ہو، جناب مریم غمزدہ نہ ہو، دیکھو تمہارے پیروں کی طرف اللہ نے سرسبز درخت پیدا کر دیا، اللہ نے تمہارے پیر کی طرف ایک چشمہ پیدا کر دیا، ذرا اپنے سر کے اوپر دیکھو اللہ نے کھجوریں پیدا کر دی، فکلی واشربی وقرری عینا، اس چشمے کو پی لو، اس پانی کو پی لو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، ان کھجوروں کو کھا لو۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ جناب مریم، جناب عیسیٰ، آپ کا بہت مقام ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، مگر اتنا بتا دو کہ کھجوروں کے جھنڈ میں پیدا ہونا یہ اور بات ہے، مگر اللہ کے گھر میں پیدا ہونا یہ اور بات ہے۔ بہت شکریہ، جو ہاتھ علی کے ہے بلند حیدری، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ یہ ان آیات کی تلاوت میں قرآن سے کر رہا ہوں، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے متعلق اللہ اسی قرآن میں مقام عظمت قرآن بیان کر رہا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، توجہ کیجئے گا، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آگے اللہ اسی قرآن میں فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوگوں کو مثال دے کے سمجھا دیا تاکہ وہ سمجھ جائے۔ ہم نے لوگوں کو، توجہ کیجئے گا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ، کہ اگر ہم پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے، وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا اللہ تو نے فرما دیا کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ، توجہ کیجئے گا، یا اللہ تو نے فرما دیا کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے مشاہدہ کرنے کے لیے
مثالیں بھی دے دی ہیں، تو یا خدا پھر وہ مثالیں کون سی ہیں کہ قرآن نازل ہوا اور دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ چلتا چلتا میں اس مقام تک پہنچ گیا کہ 13 رجب کو میرے پیر علی نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ نزول کیا اور دیوار ریزہ ریزہ ہو گئی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی آپ کے بھیا۔ اللہ بہت مہربانی آپ، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ اس سے آگے جب رسول خدا نے انہی آیات کی تلاوت کرتے رہے تو تلاوت کرتے ہوئے جو کل میں نے آپ کے سامنے آیات کی تلاوت کی ہے وہ یہی آیات ہیں کہ جو رسول خدا نے ابو الحارث کو سنائی تھی۔ رسول خدا آیات کی تلاوت کرتے کرتے ان آیات پر پہنچے کہ حضرت عیسیٰ نے پکار کر کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ 3 دن کا عیسیٰ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اب رسول خدا نے ابو الحارث کی طرف دیکھا، دیکھ کے ارشاد فرمایا ابو الحارث عیسیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیسے قرار دیتے ہو۔ اب ابو الحارث نے کہہ دیا کہ اے رسول خدا مجھے بتاؤ کہ ابراہیم کا باپ کون ہے، تو رسول خدا نے کہہ دیا ابراہیم کا باپ تارے ہے۔ تو رسول خدا نے جب ابراہیم کے باپ کا بتایا تو اس نے کہا یوسف کا باپ کون ہے، تو رسول خدا نے فرمایا یعقوب۔ اسحاق کا باپ کون ہے، کہا ابراہیم۔ یوسف کا باپ کون ہے، کہا یعقوب۔ موسیٰ کا باپ کون ہے، کہا عمران۔ کہا آپ کا باپ کون ہے، کہا عبداللہ۔ کہا علی کا باپ کون ہے، کہا ابو طالب۔ تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے۔ جب اس نے کہا کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے، اب رسول نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اسی رسول نے فرما دیا کہ جو اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ اے ابو الحارث کیا تو نہیں دیکھتا، کیا تو تعقل نہیں کرتا، کیا تو تدبر نہیں کرتا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اگر ہم آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے تراب سے خلق کر سکتے ہیں تو تم آدم کو دیکھ لو، اس کی تو ماں بھی نہیں، اس کا تو باپ بھی نہیں، عیسیٰ کی تو ماں ہے نا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بہت شکریہ۔ بار دیگر بآواز بلندتر صلوات پڑھیے۔ ایک دفعہ صلوات کی تلاوت اور فرمائیں۔ درود پاک پڑھتے رہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صرف 2 کلمات درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو سامعین گرامی قدر توجہ میری طرف فرمائیے گا، صرف چند لمحات کے لیے میں آپ کے اور ذاکر صاحب کے درمیان حائل ہو رہا ہوں۔ خداوند عالم میری اس جسارت کو اپنی بارگاہ میں توبہ قبول فرمائے میری، کہ خداوند عالم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ عیسیٰ پکار کر کہہ رہا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو رسول خدا نے انہی آیات کی تلاوت جب ابو الحارث کے سامنے کر دی تو ابو الحارث کہنے لگا کہ محمد مجھے ان کے باپ بتاؤ، حضرت آدم کے سے لے کر اس نے تمام انبیاء کے باپ کا پوچھا تو رسول خدا نے سب کے آباء و اجداد کا بتانا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ابو الحارث نے کہہ دیا کہ مجھے بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون ہے۔ اب رسول خدا نے وہی کہا کہ جو وہی نے کہا، تو رسول خدا نے کہہ دیا ان مثل
عیسیٰ. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا انا مثل عیسیٰ. تو جو ہے انا مثل عیسیٰ نہیں کہا. لغت کے اعتبار سے مثل اور مثل یہ دو ہیں. جس طرح کہ مثل کا معنی آیت ہے، نشانی ہے، علامت ہے، اسی طرح سے مثل کا معنی شباہت ہے، ہو بہو کسی کی شباہت ہونا، نظیر ہونا. یہ ہے مثل کے معنی. توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ کو آدم کی مثل نہیں کہا بلکہ آدم کی مثل کہا ہے، کہ آدم کی نشانی ہے. جی انا مثل عیسیٰ، کہ عیسیٰ کی مثل آدم کی سی ہے. اب میں نے قرآن میں مثل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مثل کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ کو اللہ منوانے والے کچھ اللہ کے مثل الاعلیٰ ہیں. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلْمَثَلِ الْأَعْلَى، کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ کو اللہ منوانے والے اعلیٰ مثل ہیں، اعلیٰ مثل نہیں. اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں، کوئی شے اللہ کی مثل نہیں، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مگر اللہ کو اللہ منوانے والے مثل الاعلیٰ ہے. تو جب مثل الاعلیٰ ہے تو پھر کون ہے؟ جب میں نے دیکھا کہ مثل الاعلیٰ فرشتے ہیں تو پھر میں نے اپنے ذہن سے سوال کیا کہ اگر فرشتے مثل الاعلیٰ ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے تو کبھی آدم کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت شکریہ. کہ اگر فرشتے مثل الاعلیٰ ہوتے تو آدم کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے. کہ فرشتوں کو اللہ نے بتا دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب آدم میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو فرشتے جھکائے گئے آدم کے سامنے تو فرشتے تو مثل الاعلیٰ نہیں ہوئے. تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب اللہ ابلیس، توجہ فرمائیے گا، جو نقطہ دینا چاہتا ہوں، اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے ام کنت من تم نے جو سجدہ نہیں کیا، ام کنت من العالین، کیا تو بلندی والوں میں سے ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. چند کلمات کی زحمت ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو. فرشتے جو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو اس سے پتہ چل گیا کہ فرشتے اعلیٰ مثل نہیں ہے، فرشتے اعلیٰ مثل نہیں ہے. فرشتوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا تو شیطان سے اللہ نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو بلندی والوں میں سے ہو گیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. تو پتہ چل گیا کہ کچھ بلندی والے موجود تھے کہ جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اب میں سوال کروں گا قرآن سے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ام کنت من العالین، کیا تو بلندی والوں میں سے ہو گیا. میں قرآن سے سوال کروں گا کہ یہ بلندی والے کون سے ہیں، یہ بلندی والے کون ہیں. تو قرآن پکار کر کہے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے، اللہ نے آدم کو کچھ اسماء کی تعلیم دی تو آدم نے ان اسماء کی تعلیم کو حاصل کر لیا. اب یہ اسماء کون ہے؟ تو قرآن کہے گا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے، توجہ فرمائیے گا، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کا علم لیا. اب یہ کلمات کون ہے؟ یہ جو اسماء ہے یہی کلمات ہے، یہ جو کلمات ہے وہی آلین ہے. اب یہ آلین کون ہے؟ جو اسماء ہے. یہ اسماء کون ہے؟ یہی کلمات ہے. اب یہ کلمات کون ہے؟ علامہ مجسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے پکار کر کہا آدم تو یاد کر لے سعلا بحق علی و فاطمہ والحسن والحسین. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ،
بہت مہربانی، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی دعا سے بہت شکریہ۔ بس عزادارو، ایک جملہ مصیبت کا کہہ کر میں ممبر اپنے عزیز کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، حسین کا پرسہ دینا آئے ہو نا؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین کے پرسے کے لیے آئے ہو نا؟ حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہو تو اتنا ذہن میں رکھ لو کہ 10 محرم کے بعد جب اسیران کربلا کا قافلہ شام کی طرف چلا تو شام کے رستے میں ایک کلیسا کے سامنے یہ قافلہ رک گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میری عرائض آپ قبول فرمائیے گا کہ جب کلیسا کے سامنے یہ قافلہ رکا تو نیزے پر سوار سر جو امام حسین کا سر تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور امام فرما رہے تھے کہ کس قدر عجیب معجزہ ہے اصحاب کہف کا کہ اللہ نے اتنے 100 سال بعد بھی انہیں زندہ کر لیا۔ تو کس کلیسا سے دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر نکلی اور رو کر اپنے منہ پیٹ کر کہنے لگی، تو بھی تو اللہ کا کم معجزہ نہیں ہے، نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تجھ سا معجزہ بھی کوئی ہوگا؟ دھڑ کر بھلا میں ہے، سر تیرا نیزے پہ ہے۔ عزاداران امام مظلوم، اس نے حسین کے سر کو سلام کیا، حسین کے سر کو سلام کر کے یہ ضعیف بی بی آگے بڑھی، اس نے عباس کا سر دیکھا تو کہا کس قدر جری جوان ہے، جوان کے سر پر اس نے سلام کیا، سلام کر کے یہ علی اصغر کے سر تک پہنچی، وہاں پہ دھاڑے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی کس قدر معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں اس کا قصور کیا ہوگا۔ عزادارو، تم سن رہے ہو، میں پڑھ رہا ہوں، پتہ تو اس حسین